محترم سامعین، آج ایک بار پھر آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہم السلام کا واقعہ، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 39 میں بیان فرمایا۔ آئیے اس قرآنی واقعے کو سنیے اور اپنے دلوں کو نور قرآن سے روشن کیجیے۔ آپ نے مسجدوں میں محرابیں تو بہت سی دیکھی ہوں گی، مگر آج ہم آپ کو ایک بڑی ہی تاریخی محراب مریم کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ محراب مریم یعنی وہ محراب جس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا رہتی تھیں، اور یہ محراب بیت المقدس کی اوپر والی منزل میں واقع ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام حضرت عمران اور والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص اللہ کے لیے آزاد یعنی وقف ہے۔ چنانچہ جب ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو حضرت حنہ یہ سوچ کر غمزدہ ہو گئیں کہ اب منت پوری نہیں ہو سکے گی، یعنی لڑکی کو کیسے اللہ پاک کے گھر کی خدمت کے لیے پیش کروں۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، یعنی کوئی لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا، جس پر حضرت حنہ کی حوصلہ افزائی ہوئی اور حضرت مریم کو بیت المقدس میں اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس لے گئیں، جو بی بی مریم کے خالو بھی تھے اور اس وقت بیت المقدس کے امام بھی وہی تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو اپنی کفالت یعنی سرپرستی میں لے لیا اور بیت المقدس کی اوپر والی منزل میں سب سے الگ ایک محراب بنا کر وہاں ان کے رہنے کا انتظام فرمایا۔ بی بی مریم اسی محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہتی اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح شام محراب میں ان کی خبر گیری اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی محراب میں یہ کرامت نظر آئی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے غیب سے پھل آنے لگے، اور وہ بھی بغیر موسم کے، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی خواہش تھی اور کئی بار گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹا پیدا ہونے کی دعا بھی مانگی، مگر اللہ کی شان بے نیازی کہ اب تک ان کے ہاں بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی۔ برسوں سے ان کے دل میں تمنا تو تھی، اب جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل آتا ہے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی تک پہنچ چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ رب جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد کا پھل عطا فرما دے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند یعنی بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام بھی اللہ پاک نے خود رکھا، اور اللہ پاک نے ان کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا اور حضرت یحییٰ کو بھی اپنا نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ محترم سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے غیب سے بغیر موسم کے پھل آتے تھے، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں دعا مانگنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بڑھاپے میں اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ پاک نے خود چنا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کو اپنا نبی بھی بنایا۔ اس واقعے سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ پاک کے نیک بندے اور بندیاں عبادت کریں وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے،
اور جب ان جگہوں پر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک ان کی برکت سے دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری دعا پوری ہو جاتی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔